قدرت بعض انسانوں کو بہت زیادہ خوبصورتی عطا کرتی ہے اور بعض کو خوبصورتی کی نعمت عطا کرتی ہے، اور بعض لوگوں کی شخصیت کو پرکشش بنا دیتی ہے۔ بعض لوگوں کی گفتگو میں اتنی مٹھاس ڈال دیتی ہے کہ جب وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے منہ سے پھول بکھر رہے ہیں۔ غرض اللہ رب العالمین کسی نہ کسی صورت میں ہر کسی کو کوئی نہ کوئی انعام لازمی عطا کرتا ہے۔ قطب الدین ایبک اپنے زمانے میں یوسف ثانی کہلاتا تھا، ثانی یوسف کے نام سے مشہور تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے وہ حسن عطا کیا جس کا تذکرہ خالق کائنات نے قرآن مجید میں بھی کیا، اور آج بھی حسن کا بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ لیکن قطب الدین ایبک کو رب العالمین نے خوبصورتی عطا کی، اتنی زیادہ خوبصورتی کہ ان کے وقت اس زمانے میں ان کے ساتھ کھڑا ہو کے کوئی خوبصورتی کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا، کوئی خوبصورتی میں ان کے مقابل نہیں آ سکتا تھا۔ وہ اپنے وقت میں یکتا خوبصورت تھے تو لوگوں نے ثانی یوسف کا نام دے دیا۔ لیکن خوبصورتی سے بھی زیادہ پرکشش شخصیت ان لوگوں کی ہوتی ہے جنہیں اللہ رب العالمین بہت زیادہ توانائی عطا کرتا ہے۔ وہ توانائی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ بڑے بڑے کام بھی چھوٹے سمجھ کر ڈالتے ہیں۔ ان کے نزدیک بڑے بڑے کام بھی معمولی سے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی توانائی کا صحیح استعمال کرتے ہیں اور غیر معمولی کام کرتے ہیں، پھر غیر معمولی بن جاتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اس نے کسی کو خوبصورتی عطا کی، کسی کو خوبصورتی عطا کی۔ خدا کا فضل ہے، اس نے یہ غیر معمولی توانائی ہر ایک کو دے رکھی ہے۔ اس نے اس نعمت سے کسی کو بھی محروم نہیں رکھا۔ یہ توانائی آپ کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان کو یہ شعور ہوتا ہے کہ اس کے اندر توانائی کا آتش فشاں موجود ہے۔ جب قدرت اسے یہ شعور دیتی ہے تو وہ شعور کی مدد سے اپنے اندر چھپی توانائی کی تلاش شروع کر دیتا ہے اور اپنے اندر کی کائنات میں کسی جگہ اس آتش فشاں کی کھوج لگا دیتا ہے۔ پھر وہ فیصلہ کرتا ہے مجھے کچھ کرنا ہے، مجھے کچھ غیر معمولی کرنا ہے تاکہ وہ توانائی کا صحیح استعمال کر سکے۔ پھر وہ توانائی کا صحیح استعمال کر کے حالات چاہے جیسے بھی ہوں، دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک غیر معمولی انسان بن جاتا ہے، وہ غیر معمولی کام سر انجام دیتا ہے۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے باقی لوگوں سے آگے نکل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کے اوپر قرض ہوں گے، وہ بے شمار قرض لے کے باہر جاتے ہیں۔ ذرا سوچیں، اتنا قرض اتارنا آسان ہے؟ اتنا قرض لینا آسان ہے؟ آپ پہلے لے سکتے تھے، لیکن جب آپ نے اس بات پر یقین کر لیا آپ بیرون ممالک جا کر قرض اتار بھی سکتے ہیں اور کما بھی سکتے ہیں، تو آج آپ اس سٹیج پر ہیں، آپ نے وہ قرض اتار بھی دیے اور آپ نے کما بھی لیا۔ یہ آپ نے اپنے اندر چھپی توانائی کا صحیح استعمال کیا۔ لوگوں کی اکثریت ناکام نظر آتی ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ شکایت کرتے پھرتے ہیں ہمیں حالات سازگار نہیں ملے، ہمیں والدین نے درست تربیت نہیں کی، ہمیں اساتذہ نے صحیح پڑھایا نہیں ہے، ہمارا نظام کرپٹ ہے، ہمارے قوانین کرپٹ ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا حالات دنیا کے کبھی بھی سازگار نہیں ہوئے۔ اللہ رب العالمین کے انبیاء رسول اس دنیا میں آئے، سب سے زیادہ تکالیف انہوں نے اٹھائیں۔ آقا دو جہاں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ تکالیف اٹھائیں، مشکلات اٹھائیں۔ حالات سازگار کسی کے لیے بھی نہیں ہوتے۔ دنیا میں
آلات کبھی کسی کے لیے سازگار نہیں رہے اور نہ رہیں گے۔ ایک پودا جو گندم کا پودا بھی بنتا ہے، جو گنے کا پودا بھی بنتا ہے، جو درخت بھی بنتا ہے، پھل بعد میں دیتا ہے، لیکن سب سے پہلے اپنی ننھی سی جان کے ساتھ زمین کا سینہ چاک کرتا ہے۔ جب بھی آگے نکلنے کی کوشش کریں گے، آپ نے کمزوری میں آگے جانا ہے۔ دنیا آپ کو پاگل بھی کہے گی، آپ پر لوگ ہنسیں گے۔ جب آپ اپنی توانائی کا صحیح استعمال کریں گے، آپ سکون میں رہیں گے۔ اپنی توانائی کو دبا کے رکھیں گے، لاپرواہی کریں گے، بے سکون رہیں گے۔ اپنی مرضی کا، اپنی شوق کا کام تلاش کیجئے۔ اگر آپ کو رہنمائی پھر بھی نہیں ملتی، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ کریں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے مدد مانگیں۔ جس کے پاس توانائی زیادہ ہوتی ہے، اسے ٹکریں بھی زیادہ مارنی پڑتی ہیں، سجدے بھی زیادہ کرنے پڑتے ہیں۔ جو گاڑی چل رہی ہو اسی کا خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں ٹکرے گی۔ اگر آپ کی سمت درست ہو، آپ ایک منصوبہ بندی کے ساتھ نکلیں، تو کامیابی آپ سے دور نہیں۔ ایک وقت آئے گا اور جلد آئے گا، آپ کامیابی کے قریب ہوں گے، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ غیر معمولی کام کریں گے اور آپ غیر معمولی بن جائیں گے۔ بے شعور انسان کو کبھی ٹینشن نہیں ہوتی، لاپرواہ انسان کو کبھی فکر نہیں ہوتی۔ لاپرواہ انسان کو، بے فکر انسان کو کبھی ٹینشن نہیں ہوتی۔ اس کے نزدیک کھانا پینا ہے اور زندگی پوری کرنی ہے اور مر جانا ہے۔ ہمیشہ اسی انسان کو ٹینشن ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے، جو اپنی توانائی کا استعمال کرنا چاہتا ہے۔ آپ کے اندر توانائی کی نعمت رب العالمین نے رکھی ہے، ہر ایک کے اندر رکھی ہے۔ اپنی توانائی کا استعمال کریں، اپنی طاقت کا استعمال کریں۔ آج آپ جس جگہ پہ ہیں، آپ آنے والے سال میں، آنے والے دنوں میں، آنے والے مہینوں میں اس سے زیادہ آگے ہوں گے۔ اپنی زندگی پر نظر کر لیں۔ آپ نے جب بھی محنت کی، جب بھی اپنی ذات پر اعتبار کیا، جب بھی اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیا، تو قدرت نے آپ کو کامیاب کیا۔